بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کی بالکل آخری قریبی علامتوں کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے بالکل قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا، دابۃ الارض نکلے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا اور پھر ایمان والوں اور کافروں کے درمیان فرق کر دیا جائے۔ قیامت سے بالکل قریب میں یہ واقعات رونما ہوں گے، یہ واقعات پیش آئیں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر جب ایمان والوں اور کافروں کے درمیان فرق ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے کیا ہوگا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم علامتیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی۔ تین بالکل آخری علامتیں، دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد، ایمان والوں اور کافروں کے درمیان فرق ہونے کے بعد، قیامت سے پہلے پیش آنے والی تین بالکل آخری علامتیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ان تین آخری علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی قرآن کریم نہ لوگوں کے دلوں اور سینوں میں محفوظ رہے گا، نہ قرآن کریم صحیفوں اور نسخوں میں موجود رہے گا، پیپرز میں، اوراق اور کاغذات میں بھی موجود نہیں رہے گا، اور ایسے ہی لوگوں کے سینوں سے، دلوں سے بھی قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ لَيُنزَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، قیامت قریب آئے گی تو پھر قیامت کے قریب قرآن کریم کو تمہارے سینوں سے نکال لیا جائے گا۔ اس روایت کے راوی ہیں شداد ابن معقل۔ انہوں نے پوچھا، یا ابا عبد الرحمن أَلَسْنَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا، ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لکھ کے ہم نے قرآن کریم کو محفوظ کر رکھا ہے، سینوں میں بھی موجود ہے، صحیفوں اور نسخوں میں بھی موجود ہے، پھر یہ قرآن کریم کیسے ختم ہوگا، کیسے اس کو ہمارے سینوں سے نکالا جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یسرا علی القرآن لیلا، ایک رات آئے گی قیامت کے قریب، فلا یبقا فی قلب عبد ولا فی مصحفہ منہ شیء، نہ کسی انسان کے دل میں، سینے میں قرآن کریم باقی رہے گا، نہ کسی نسخے اور صحیفے میں قرآن کریم باقی رہے گا، سارا قرآن مٹا دیا جائے گا۔ وَيُصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَاءَ كَالْبَهَائِمِ، صبح لوگ جانوروں کی طرح بالکل محتاج بن کر کریں گے، بالکل بے بس ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اس طرح قرآن کریم ان کے سینوں سے نکل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت فرمائی اس موقع پر، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو چھین لیں، یعنی اللہ رب العزت اگر چاہیں تو قرآن کریم کو دلوں سے، سینوں سے مٹایا جا سکتا ہے، یہ کوئی انہونی اور ناممکن بات نہیں، ایسا ہو کے رہے گا اور قیامت سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی قرآن کریم دلوں سے اور سینوں سے نکال دیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَا يُتْرَكُ آیَةٌ فِي مُصْحَفٍ وَلَا فِي قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا رُفِعَتْ، ایک رات آئے گی عجیب و غریب، نہ کسی نسخے میں، صحیفے میں قرآن کریم کی کوئی آیت باقی رکھی جائے گی اور نہ کسی کے سینے میں کوئی آیت محفوظ رہے گی، سارا قرآن اللہ رب العزت قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے پیش آنے والی تین آخری علامتوں میں سے پہلی علامت ہے کہ قرآن کریم کو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، اس دنیا سے ہی اٹھا لیا جائے گا۔
3 آخری علامتوں میں سے دوسری علامت ہے مومنین کی روحیں نکال لی جائیں گی۔ جو بچے کچے مومنین تھے جن کو الگ کر دیا گیا تھا کہ یہ کافر ہیں یہ ایمان والے ہیں، تو حشر کے قائم ہونے سے پہلے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بچے کچے مومنین سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور ختم کیسے ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کی وجہ سے سارے ایمان والوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی، وہ وفات پا جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے تخرج ریح بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، تقبض فیہا ارواح کل مؤمن، ہر ایمان والے کی روح اس ہوا کی وجہ سے نکال لی جائے گی، اس ہوا کی وجہ سے قبض ہو جائے گی، سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایمان والوں کی روحیں اس ہوا کی وجہ سے قبض ہو جائیں گی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے بعد جو بچے کچے لوگ بدترین اور برے لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں ارشاد فرمایا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اللہ رب العزت ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، وہ ہوا ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی، اور پھر وہ ہوا ہر ایمان والے ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، یہ ایمان والے ختم ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا کے جو بدترین لوگ، بد ذات لوگ، گنہگار لوگ ہوں گے وہ باقی رہیں گے۔ ان کی برائی کا عالم یہ ہوگا یتہارجون فیہا تہارج الحمر، گدھے اور جانور جیسے راستہ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے زنا کرتے ہیں، یہ باقی بچے کچے برے لوگ ایسے ہی راستوں میں جانوروں کی طرح زنا کرنے لگیں گے۔ فعلیہم تقوم الساعہ، انہی بدترین لوگوں پر قیامت واقع ہوگی۔ یہ آخری علامتوں میں سے دوسری بڑی علامت ہے، اور اب ہے وہ آخری علامت جس کے بعد پھر قیامت ہی برپا ہوگی، اس کے بعد کوئی اور علامت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے آخری علامت، سب سے آخری نشانی، سب سے آخری واقعہ جو اس دنیا میں ہوگا، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے گی، یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ساری کائنات کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ وہ آخری علامت کیا ہے؟ وہ آخری علامت ہے عدن سے، یمن کا ایک شہر ہے، عدن سے ایک آگ نکلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تقریباً 10 نشانیاں بیان فرمائیں، وہ روایت ہم پہلے بھی سن چکے ہیں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت منقول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں دجال کا تذکرہ فرمایا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا تذکرہ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نکلنے کا تذکرہ فرمایا، زمین میں الگ الگ جگہوں پر لوگوں کے دھسائے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ اسی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنِ أَبْيَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، کہ ایک آگ نکلے گی عدن کے علاقے سے جو یمن میں ہے، یمن کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکا کر دھکیل کر لے جائے گی۔ وہ آگ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی، تبیت معہم اذا باتوا، جہاں یہ لوگ رات گزارنے کے لیے رکیں گے آگ بھی وہاں رک جائے گی، وتقیل معہم اذا قالوا، جہاں دوپہر میں آرام کرنے کے لیے رکیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی، آگ ان کو لے کر میدان حشر کی طرف بڑھتی رہے گی، آگ ان کو لے کر میدان حشر کی طرف لے جائے۔ اور اسی روایت میں تھوڑے سے الفاظ بدل کے بھی
یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم۔ ان تمام علامتوں میں سب سے آخری علامت ہے آگ کا نکلنا، جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی، یعنی وہ آگ میدان حشر کی طرف لوگوں کو دھکیل کر، میدان حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ جو بات ہمارے درمیان مشہور ہے کہ عرفات کا میدان حشر ہے، یہ غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو آگ لوگوں کو حشر کی طرف لے جائے گی، وہ حشر کا میدان ملک شام کی طرف سے اللہ رب العزت قائم فرمائیں گے، یعنی ملک شام کو اللہ رب العزت بالکل وسیع کر کے، پھیلا کے حشر کا میدان بنا دیں گے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ مسند بزار کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، الشام ارض المحشر والمنشر، شام ہی حشر و نشر کی سرزمین ہے، یعنی لوگوں کو یہیں جمع کیا جائے گا اور اسی جگہ کو، اسی علاقے کو میدان حشر بنایا جائے گا۔ اور ایک لمبی روایت ہے، اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہا ہنا تحشرون، ہا ہنا تحشرون، ہا ہنا تحشرون، اسی علاقے میں، اسی جگہ تم کو اٹھایا جائے گا، تمہارا حشر ہوگا، تمہیں جمع کیا جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی، تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو آگ لوگوں کو مختلف علاقوں سے دھکیل کر ہانکا کر لے جائے گی، وہ ملک شام کا علاقہ ہوگا، ملک شام کی طرف لے جائے گی، اور وہیں سے اللہ رب العزت میدان حشر بنائیں گے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملک شام سے مراد اس وقت کا سیریا نہیں، جو خاص اس وقت کا ملک شام ہے وہ ملک شام نہیں، بلکہ ملک شام پرانے زمانوں کے اعتبار سے، جس میں فلسطین بھی گئے، آج کل کا جو اسرائیل گئے وہ ملک بھی شامل گئے، اردن گئے، لبنان گئے، ترکی کا بعض علاقہ شام کے حصے میں، شام کے ملک میں داخل گئے، تو وہ جو پرانا شام گئے اس علاقے کو، اس سرزمین کو اللہ رب العزت میدان حشر بنائیں گے۔ یہ سب سے آخری نشانی ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو ختم فرما دیں۔ تو قیامت کی جو علامتیں، قریبی علامتیں تھیں وہ بھی ہم نے بیان کی، جو بالکل بڑی بڑی علامتیں تھیں وہ بھی ہم نے بیان کی، قیامت سے ذرا پہلے جو علامتیں پیش آنے والی ہیں وہ بھی ہم نے بیان کی ہے۔ اگرچہ روایات میں کوئی ترتیب ذکر نہیں کی گئی، اور بعض روایات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علامتوں کو بالکل اجمالی طور پر ذکر فرما دیا، بعض روایتوں میں ڈیٹیل میں تفصیل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، لیکن ان تمام روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیکوینس میں اگر سمجھیں، ہم ترتیب سے سمجھیں، تو آسان بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مختلف علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد، مختلف نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد، مختلف حالات کے پیش آنے کے بعد، سب سے پہلے قیامت کی جو قریبی اور بڑی علامتوں میں سے جو علامتیں ترتیب سے ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا دجال سے قتال ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد دجال آئے گا، دجال حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر کا محاصرہ کر لے گا، یعنی حضرت امام مہدی پہلے، دوسرے نمبر پر دجال، اور پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کے دور میں یاجوج ماجوج آئیں گے، تو چوتھے نمبر پر یاجوج ماجوج آئیں گے،
اور پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کی بد دعا سے ان کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی، ایک زمانہ چلے گا اسلام کے عروج اور ترقی کا۔ اس کے بعد ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے نکلے گا، قیامت کی بالکل قریب ہونے کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور پھر اسی دن یا اس کے 2-4 دنوں کے اندر دابۃ الارض نکلے گا، زمین سے وہ جانور نکل کے لوگوں سے گفتگو کرے گا، ایمان والوں اور کافروں کے درمیان فرق کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن کریم سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور آگے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور سب سے آخر میں وہ آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ پوری ایک اجمالی خاکہ ہے، آپ کو ان شارٹ بتانے کی کوشش کی گئی کہ حضرت مہدی سے قیامت تک کہ کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ یہ ایک پوری سیریز ہم نے چلائی تھی، قیامت کی بڑی علامتیں، قیامت کی قریبی علامتیں آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا گے، معلومات میں اضافہ ہوا گے تو کمنٹ کر کے بتائیے، شیئر کریے، اور ان ویڈیوز کو، ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی، اور آپ خود بھی زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر ہم یقین کر کے ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔